محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنہگار تو ہے بھائی، بولو گنہگار تو ہے، لیکن معافی کر لیں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور قسم پروردگار کی، ایک بار بندہ توبہ کر کے سچا بن جائے نا، پھر اللہ کہتے دیکھ میرا بندہ تو میرا بن گیا، اب میں تیرا بن گیا، ناممکن کو بھی تیرے ہاتھوں سے ممکن بنا دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن چلو ہم محرم کے پہلے واقعے پر آتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے حضرت آدم، بولو کون؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ پیدا فرمائے نا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بچپن نہیں ملا۔ بچپن ملا؟ کبھی آپ نے سنا حضرت آدم پیدا ہوئے اور چھوٹے تھے؟ جیسا ہمارے یہاں بچہ آتا ہے چیچی چوچو کرتا، ایسا حضرت آدم علیہ السلام کو بچپن ڈائریکٹ جوانی، بولو سبحان اللہ، ڈائریکٹ۔ اور وہ بھی کیسے معلوم؟ اللہ نے روح ڈالی اور حضرت آدم میں جان آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے روح ڈالی اور بولو حضرت آدم علیہ السلام میں جان آ گئی۔ اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 23، اللہ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک بدن کو تیار کیا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آ گئی، بولو سبحان اللہ۔ اب حضرت آدم کو ڈائریکٹ پیدا کرنے والے کون؟ اور کیا قسمت والے حضرت آدم علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں، ہم پیدا ہوئے، ہم کو کہا جنت میں جاؤ۔ ہاں نا، حضرت آدم وہ نصیبے والے پیدا ہوئے، اللہ نے کہا جاؤ جنت میں جاؤ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے۔ جنت یعنی سب سے کم درجے والی جنت 10 دنیا کے برابر ہے۔ تو سوچو حضرت آدم کم والی میں تو ہوں گے نہیں، بہت اونچی والی جنت میں ہوں گے، بہت آرام۔ بولو جنت میں بہت، نہیں بولو نا جنت میں بہت۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، یاد ہے مجھے، کہ جنت اتنی آرام کی جگہ ہے، اتنی آرام کی جگہ ہے کہ وہاں جو مانگیں گے اللہ دے دے گا۔ یہاں جو مانگتے وہ ملتا ہے، ہاں ملتا۔ بلکہ کبھی کبھی رات کو تھکا تھکایا گھر پہ جائے گا، بھوک بہت لگی ہوگی، اور بیوی کو جا کے بولے گا اے میرے کو بھوک بہت لگی، تو کیا چلو دعا پڑھ کے سو جاؤ۔ ارے بھائی بھوک لگی نے دعا پڑھ کے سو جاؤ۔ جنت میں ایسا ہونے والا، جنت میں جو مانگ، بلکہ جنت میں کیا ہوگا معلوم؟ کبھی کبھی ہم مانگیں گے اللہ میرے کو یہ چیز چاہیے، اللہ پوچھیں گے مانگتا کیوں میرا بندہ؟ تو ہم کہیں گے اللہ تجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے؟ جنت میں آئے اللہ فرمائیں گے یہاں مانگنے کا نہیں، یہاں مانگے گا تو بھی ملے گا، سوچے گا تو بھی ملے گا، بولو سبحان اللہ۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ مہمان ہم ہیں، میزبان خود اللہ ہے۔ مہمان ہم ہیں، بولو میزبان۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آجا میرا بندہ اور میری بندی جنت میں آجا، جو مانگیں گے اللہ فرماتے عطا کروں گا، جو سوچوں گے وہ بھی عطا کروں گا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں مہمان تم سب ہوں گے، میزبان خود اللہ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، سننا محرم کی بات بتا رہا ہوں، پیدا ہوئے اور اللہ کہاں بھیجے؟ تو کچھ دن کے بعد اللہ پوچھے آدم اوکے سب برابر جنت میں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا سب برابر ہے، مگر اکیلے اکیلے کچھ جمتا نہیں ہے، بولو اکیلے اکیلے کچھ اچھا لگتا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جنت ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ نے انہی کی بائی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا جن کا نام ہے حضرت حوا، بولو کیا نام ہے؟ حضرت حوا۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ جنت کے سب دروازے کھول دیے، جتنی جنت ہے سب کے دروازے کھولے۔ اللہ نے فرمایا میرے آدم اور حوا کھاؤ پیو، جنت میں جہاں گھومنا ہے گھومو، جو مانگنا ہے مانگو، جو سوچنا ہے سوچو، سب کچھ جنت میں الاؤڈ۔
لیکن ہاں اللہ نے ایک درخت بتایا، وہ درخت بھی نہیں تھا، اتنا پودا تھا، چھوٹا سا پودا، اور پودے میں 3 دانے تھے۔ اللہ نے کہا وہ اس کے قریب بھی مت جانا، وہ دانہ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، یہ اللہ نے کہا، قرآن میں لکھا ہے، بولو قرآن میں لکھا، بلکہ میرے ساتھ میں پڑھو گے پہلا پارہ تو یاد ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آدم اور حوا جاؤ جنت میں جاؤ، کھاتے رہو گے، پیتے رہو گے، گھومتے رہو گے، سوچتے رہو گے، سمجھتے رہو گے، تمہاری مرضی سب الاؤڈ ہے، مگر ایک پودے کے قریب، پورا مجمع بولے پودے کے قریب، اس میں دانے بھی کتنے تھے معلوم نہیں کیا ہوا، شیطان نے بھڑکایا، وہ ہوا یعنی بیوی، پریشر، بیوی کا پریشر آئے، کہا آدم کا کیا ہوا، کہا وہ 3 دانے کھانے کے۔ حضرت آدم نے کہا توبہ توبہ، پوری جنت اللہ نے دی ہے اور وہ 3 دانے، کہا تم کو نہیں معلوم کہ جنت ٹیمپروری ہے، کبھی بھی نکال دے، وہ 3 دانے کھا لو تو جنت پرماننٹ ہو جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا، نہیں اللہ نے جنت دی ہے نا، بہت بڑی جنت ہے۔ حضرت حوا نے کہا نہیں، وہ تو کھانا پڑے گا، وہ 3 دانے تو کھانے پڑیں گے، اور حضرت آدم گئے، 2 دانے حضرت حوا کھائی، کتنے؟ ڈبل، اور حضرت آدم نے پھر جیسے کھائے، اللہ ناراض ہو گئے۔ اللہ نے کہا میرے بندے کیا کمی تھی، پوری جنت دی تھی، سب دروازے کھول دیے تھے، کیوں ایسا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اب جنت نہیں، بولو اب جنت، اب زمین پہ جانا ہوگا، اب دنیا میں جانا ہوگا۔ اللہ کا اعلان آیا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ جل جلالہ نے اعلان فرمایا آدم اور حوا اب جنت میں، بولو پرمیشن، اب کوئی ایڈمیشن جنت میں نہیں، اب سیدھے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، حضرت حوا بھی زمین پر آئے۔ آپ کو تعجب ہوگا اللہ اتنے غصے میں، اتنے ناراض ہو گئے، جب زمین پر آئے نا، کون؟ حضرت آدم زمین پر آئے تو کپڑے پہنے تھے، وہ جنت کے کپڑے تھے، بھائی جنت سے آئے تو جنت کے کپڑے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا کپڑے اتارو۔ حضرت آدم نے کہا اللہ نے کپڑے تو رہنے دے۔ اللہ نے کہا جنت کے کپڑے زمین پر کیسے کام کریں گے، سوٹیبل نہیں ہے۔ فرشتوں کو کہا، فرشتوں نے جب کپڑے اتارے تو حضرت آدم کو اتنی حیا محسوس ہوئی، اتنی شرم محسوس ہوئی، درخت کے پتوں کو لے کر اپنے اوپر لپیٹنے لگے۔ بولو کیا عجیب معاملہ ہوگا، یہ بھی قرآن میں لکھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے کپڑے اتار دو۔ حضرت آدم نے فرمایا اللہ کپڑے تو رہنے دے۔ اللہ نے فرمایا جنت کا لباس زمین پر نہیں ہوگا، چنانچہ کپڑے اتارے گئے۔ حضرت آدم حیا میں شرابور ہو گئے، آپ نے درختوں کے پتوں کو لے کر اپنے بدن مبارک کو لپیٹنا شروع کر دیا۔ اے میرے اون میں نا، ہم لوگ اون میں نا، اے میرے اون والو ذرا کان کھول کر سن کے مجھے جواب دو۔ حضرت آدم سے ایک چوک ہو گئی، کتنی چوک ہو گئی؟ ایک مسٹیک ہو گئی، کیا ہوا؟ کتنے دانے کھائے؟ ایک اونلی ون، ایک دانہ کھائے۔ پھر حضرت آدم نے دیکھا کہ اللہ بہت ناراض ہے، زمین پر آ گئے، دنیا میں آ گئے۔ اور اچھا اللہ نے زمین پر بھی کیسے بھیجا معلوم؟ آدم اور حوا کو سیپریٹ، الگ کر دیا اللہ نے۔ حضرت آدم اترے ہیں سری لنکا میں، سری لنکا میں کولمبو میں جو پہاڑ ہے، آج بھی حضرت آدم علیہ السلام کے وہاں پاؤں کے نشان لوگ بتاتے ہیں کہ ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے لیکن کولمبو میں نشان ہے۔ تو حضرت آدم سری لنکا میں یعنی ایشیا میں، اور حضرت حوا کو جدہ میں یعنی سعودی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو سیپریٹ کر دیا، الگ کر دیا۔ اب سچ بتاؤ حضرت آدم روئے ہوں گے کہ نہیں روئے ہوں گے؟ کیسا روئے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت آدم اتنا روئے، اللہ ایک غلطی ہو گئی، اللہ ہو گئی، ایک چوک ہو گئی، اللہ ہو گئی، غلطی ہو گئی، دانہ کھا لیا میں نے، ایک دانہ کھایا، لیکن اللہ معاف کر دینا۔
حضرت آدم روتے گئے روتے گئے روتے گئے روتے گئے روتے گئے. حدیث میں لکھا فبقا آدم 300 سنین. حضرت آدم پورے 300 سال تک روتے رہے. کتنے سال روئے؟ 300 سال. غلطی کتنی؟ رونا کتنا؟ ہماری غلطیاں کتنی؟ اور رونا کائے کا رونا؟ رات کو 2 بجے تک موبائل پہ بیزی ہے، یوں چارجر میں ڈالا، کھراٹے مار کے سویا. فجر کی نماز میرا باپ پڑھے گا، ایک آنسو کا قطرہ اترتا نہیں ہے. آتا ہے رونا؟ آتا ہم کائے کا رونا؟ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے. آپ کو معلوم ہے 300 سال کے بعد جو صبح ہوئی، سب کہہ دو سبحان اللہ. کیا صبح کیسے ہوتی معلوم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام رو رہے، رات دن رو رہے. 300 سال کے بعد اللہ کی آواز آتی، یا آدم الا متی تبکی. آدم کب تک رو گے؟ کب تک رو گے؟ اب حضرت آدم علیہ السلام تو رو رہے تھے اور اللہ کی آواز 300 سال کے بعد سنی اور اللہ نے میرا نام لیا، آدم کب تک رو گے؟ حضرت آدم نے زور سے چیخ ماری، کہا اللہ یہ مت پوچھ کب تک رو گے، یہ بتا معاف کب کرے گا. اللہ یہ مت پوچھ کہ میں روؤں گا کب، جب تک میری جان میں جان رہے گی میں روتا رہوں گا روتا رہوں گا روتا رہوں گا. اس لیے اللہ یہ سوال مت پوچھ کہ میں کب تک روؤں گا، یہ بتا میرا اللہ تو راضی کب ہو جائے گا، کب میری غلطی کو معاف کر دے گا. اللہ کو اتنا رحم و کرم آیا، اللہ نے فرمایا ایک دعا دیتا ہوں پڑھ لو، ایک دعا دیتا ہوں پڑھ لو، 3 انعامات دوں گا. ایک دعا دیتا ہوں پڑھ لو. نمبر 1 جو غلطی ہوئی وہ معاف کر دوں گا. نمبر 2 میں تمہیں اپنا نبی بنا لوں گا. بولو سبحان اللہ. اور نمبر 3 جب تمہاری زندگی کا مکمل ہونا ہوگا میں تمہیں پھر جنت میں پہنچا دوں گا. بولو سبحان اللہ. لیکن کیا کرو، ایک دعا پڑھ لو. 300 سال رونے والے آدم نے کیسے رو رو کے وہ دعا پڑھی ہوگی. اچھا حضرت آدم نے وہ دعا پڑھی، لیکن جو دعا حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطی معاف کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا دیا، اللہ نے پھر سے جنت کا فیصلہ کر دیا. وہی دعا قرآن میں جب آتی ہے تو ہمارے نبی بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیوں کے مرد اور عورتیں، حضرت آدم نے 300 سال رونے کے بعد یہ دعا پڑھی، اللہ نے ان کو مالا مال کر دیا. اے میرے امتیوں 300 سال رونا نہیں، روتے روتے ایک بار یہ دعا پڑھنا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو ہم کو تو خالی روتے روتے ایک ہی دعا پڑھنا ہے، کہاں 300 سال رونا ہے بھائی. 300 سال رونا ہے ہم کو. وہاں کتنے سال رلایا اللہ نے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا، تیرے امتی ہے نا، لمبا رونے کی ضرورت نہیں ہے. بولو لمبا رونے کی، صرف اتنا روئے گا، آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے گا، میرے ڈر سے نکلے گا. اس کے گال پر آنے میں دیر ہوگی مگر میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوگی. کون سی دعا؟ ہاں میرے پیاروں سب پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد یہ دعا جو اللہ نے بتائی پڑھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سب لوگ آمین کہنا، کیونکہ ہمارے نبی بھی فرماتے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت آدم 300 سال رونے کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلطی کو بھی معاف کر دیا، اللہ راضی ہو گئے، اللہ نے اپنا نبی بھی بنا لیا اور اللہ نے جنت کا فیصلہ بھی کر دیا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم کو اتنا لمبا رونے کی ضرورت نہیں، یہ دعا مانگتا جا اور اللہ کے ڈر سے دل میں شرمندہ ہوتا جا، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو چلو ہم مانگنا شروع کریں. ربنا بولو ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ترجمہ سن کے آمین کہتے جانا، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، ساتھ میں بولتے جاؤ، آمین بولتے جاؤ، اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہم پاپی ہیں، لیکن اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، ہم سے بڑھ کر نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہہ دو آمین، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی، پورا مجمع بولے اللہ نے کتنے انعامات دیے؟ پہلا انعام، بلکہ میں کہتا ہوں اللہ نے 4 انعامات دے دیے۔ سب سے پہلے تو اللہ پیدا کرنے والا اللہ خود راضی ہو گئے، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 جنت کی بشارت عطا فرما دی، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 3 وہ ایک دانہ کھانے کی غلطی کو معاف کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ اور نمبر 4 اللہ نے اپنا نبی بنا لیا۔ میرے پیاروں لکھا ہے یہ 4 انعامات حضرت آدم کو ملے، محرم کے مہینے میں ملے، اور آج بھی کون سا مہینہ ہے؟ وہاں 4 ملے، اللہ ہم کو بھی دے دے بھائی، آمین بولو آمین، اللہ معاف کر دے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، کن کا سنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ کتنے واقعے اور باقی ابھی؟